السلام علیکم۔ وینزویلا کے صدر کو جو اغوا کیا گیا اس کے لیے کون سی ٹیکنالوجی یوز کی گئی؟ وینزویلا کے صدر کے ساتھ جو باڈی گارڈز تھے 500 سپاہی، وہ کیا کہتے ہیں کہ ایک دم ایک شور ہونے لگا، بہت زوردار شور، جس کی وجہ سے کچھ دیر بعد ہمارے ناک سے خون بہنے لگا اور پھر ہم بے ہوش ہو گئے۔ اس کے بعد ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے، جب ہوش میں آئے تو پتہ چلا کہ وینزویلا کے صدر مادورو کو اغوا کیا گیا ہے۔ ایسی کون سی ٹیکنالوجی یوز کی گئی؟ ایسی کون سا طریقہ امریکہ نے یوز کیا جس کی وجہ سے انہوں نے ریڈار سسٹم کو بھی ہیک کیا اور ان سپاہیوں کے ساتھ ایسا سلوک کیا گیا؟ کون سی ٹیکنالوجی تھی؟ بہت سمپل سی بات ہے، یہ وہ ٹیکنالوجی تھی جو 9th اور 10th جماعت میں ہمیں پڑھائی گئی ہے، لیکن کیونکہ ہم نے اس پر غور نہیں کیا تو ہمیں پتہ نہیں۔ ہمارے ایک ٹیچر تھا نا، وہ کہتا تھا کہ جو بندہ 11 اور 12 کی فزکس کو اچھی طرح سے پڑھ لے، میں امید کرتا ہوں کہ وہ سائنٹسٹ بن سکتا ہے، اور واقعی ایسا ہی ہے۔ انہوں نے یہ جو باڈی گارڈز تھے نا، جس طرح انہوں نے ان کو بے ہوش کیا، ایک سمپل ٹرمینالوجی، ایک سمپل طریقہ ہے کیا انہوں نے یہ کہ سب کے گھروں میں ہوگا میکرو اوون، کس طرح وہ سالن گرم کرتا ہے، اس سے ویوز آتے ہیں اور ویوز ہر پانی کی مالیکیول کے اندر جاتا ہے اور اس کو گرمائش دیتا ہے، وقت کے ساتھ ساتھ یہ گرم ہوتا جاتا ہے اور کچھ دیر بعد سالن مکمل طور پر گرم ہو جاتا ہے، اور ہر ویو مختلف لینتھ ڈفرینس فریکوینسی رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے کسی نہ کسی مالیکیول میں وہ جذب ہو ہی جاتا ہے۔ وہ ویوز چھوڑے انہوں نے۔ اس کنسیپٹ کو آپ مزید اوپر تک لے جائے، براڈر دماغ کے ساتھ، کل دماغ کے ساتھ اس پر سوچ لے، پھر آپ لوگوں کو پتہ چلے گا کہ یہ ویوز کس طرح سے انہوں نے پھینکے ہوں گے۔ بہت ہیوی ویوز تھے۔ جب وہ آئے اور ان باڈی گارڈز، یہ جو مادورو کے پاس تھے، ان کے جو دماغ ہیں، جو جسم ہے، پوری جسم دماغ ہر جگہ میں، کیونکہ پانی ہے تو وہ پانی کے ساتھ پانی کی مالیکیول کے اندر جذب ہوتے چلے گئے۔ جو کان کا پردہ ہے، کان کا پردہ، جب ان مالیکیول کو یہ ٹکرا رہی تھی تو اس کی وجہ سے کان کا پردہ ترترانے لگا اور ان کو ایک ہیوی وائس سنائی دے رہی تھی جو کہ باقی دنیا کو نہیں سنائی دے رہی تھی، اور یوں کچھ دیر بعد ان وائس کی وجہ سے ان کے دماغ میں ایسا ہلچل ہوا کہ اس وجہ سے سگنل آگے پہ جس کی وجہ سے اس کی ناکوں سے بھی خون بہنے لگا اور یہ یکدم بے ہوش ہو گئے۔ آگے کیا ہوا ان کے ساتھ وہ ذرا سے دیکھ لیں۔ بے ہوش ہو گئے، پھر جب یہ اٹھے تو کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ چلا کہ مادورو کو اغوا کیا گیا ہے، لیکن آپ سوچیں گے کہ یہاں تک یہ آئے کیسے؟ ان کا تو ریڈار سسٹم ہے جو چائنا اور امریکہ نے بنایا ہوا ہے، یہاں تک یہ کیسے آ گئے؟ ریڈار نے کیا ان کو، یعنی کہ پتہ نہیں لگا کہ کوئی اندر آ رہا ہے۔ ریڈار سسٹم کو بھی ہیک کیا گیا تھا۔ کیسے ہیک کیا؟ الیکٹرو میگنیٹک طریقے سے۔ آپ سوچتے ہوں کہ یار یہ الیکٹرو میگنیٹک کیا؟ یہ ہم نے پڑھا ہوا ہے کہ جب ایک مقناطیس کو بجلی کی تار کے قریب لایا جائے مسلسل، تو اس وجہ سے کچھ دیر بعد اس میں ہیٹ پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے، الیکٹرسٹی پیدا ہو جاتی ہے۔ اور اگر بجلی کا تار ہے نا، جو مقناطیس ہے، میگنیٹ، آپ اس کے قریب لے جائے، پھر دور، پھر قریب، پھر دور، اس طرح مسلسل یہ کام کرتے جائے، کچھ دیر بعد اس کے اندر الیکٹرسٹی پیدا ہو ہی جاتی ہے۔ یہ ہے میگنیٹک ایفیکٹ۔ جو مقناطیس ہے وہ اپنے ارد گرد ایک حد تک وہ اپنا ایفیکٹ رکھتا ہے، ایک حد تک وہ اپنی دوسری چیزوں کو اپنی طرف کھینچ سکتا ہے، ایک حد تک۔ اگر اسی دور ہو تو پھر نہیں کھینچ سکتا۔ امریکہ نے ایک میگنیٹ یوز کیا جو بہت زیادہ ہیوی سسٹم کا تھا، بہت زیادہ ہیوی کا تھا، تو وہ میگنیٹ انہوں نے مسلسل جو ریڈار تھا اس کے کبھی قریب لے جاتے تھے، کبھی دور، قریب دور۔ ریڈار کو پہلے سے ہی تو الیکٹرسٹی تو اس کو یعنی کہ مل رہی تھی، جس کی وجہ سے اس میں الیکٹرسٹی بہت زیادہ ہو گئی، اور یوں اس تیز الیکٹرسٹی کی وجہ سے وہ جل گئے، وہ ہیک ہو گئے، وہ کسی کام کے نہیں رہے۔ کیا سمپل طریقہ ہے یار، بہت ہی سمپل سائنس انہوں نے یوز کیا۔ یہ فیئر ایفیکٹ کے بارے میں آپ لوگ جانتے ہوں گے، جو دوسری جنگ عظیم میں جو ہوا تھا، پھر فیری نے اس پر یعنی کہ بہت زیادہ یعنی کہ انویسٹیگیشن کی، تحقیق کی، وہ یہی چیز تھی اور کچھ نہیں تھا اس میں، یہی چیز تھی بس۔ اب آپ لوگ سوچتے ہوں گے کہ یار یہ تو بڑی سمپل چیز ہے، سائنس ہے ہی بہت سمپل، لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ امریکہ جو ہے یہ ویسی جھوٹ بول رہا ہے، اس طرح نہیں کیا، کیونکہ وہ جو کہتے کہ جو
سپاہی تھے وہ مدورو کے ساتھ، ان کو پہلے سے امریکہ نے خریدا تھا. ممکن ہے لیکن ایسی بات نہیں ہے. 500 سپاہی تھے، ان کے میں صرف 15 ڈیلٹا فورس کے سپاہی آئے امریکن، اور اس کو اٹھا کر لے گئے. امریکہ نے اپنی ٹیکنالوجی دنیا کو دکھا دی اور ساتھ ہی یہ بھی دکھا دیا کہ ڈیلٹا فورس کتنی طاقتور ہے. اس کے بعد پوری دنیا میں ڈیلٹا فورس کی تعریف ہی ہونے لگی کہ ڈیلٹا فورس کتنی اہمیت کی حامل ہیں اور کتنی طاقت رکھتی ہیں. ذرا سوچیں، امریکہ پوری دنیا کو اب یہ پیغام دے رہی ہے کہ ہمارے ساتھ پنج آزمائی کرنا بالکل ہی صحیح نہیں ہے. ہم اتنے طاقت رکھتے ہیں، ہمارے ہاں اتنی قوت ہے. ہماری ٹیکنالوجی اب بھی چائنا اور رشیا کی ٹیکنالوجی سے 1000 گنا بہترین ہے اور ہم ان سے بہت آگے ہیں. لیکن دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے، کیا کرتے ہیں. امید ہے کہ حالات بہتر ہو جائیں گے، لیکن امریکہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کے دعوے ہیں، گرین لینڈ، کیوبا، لیبیا، ایران، بہت زیادہ عجیب و غریب ہیں. اس ٹیکنالوجی کے ساتھ، اس بہترین ٹیکنالوجی کے ساتھ، ان بہترین تیاروں کے ساتھ اگر وہ آگے بڑھا تو ایران کو بھی شاید کہ اس کا مقابلہ کرنا مشکل ہو جائے. کیونکہ ایران اپنے بارڈروں کی حفاظت میں تھوڑا سا نہیں، کافی زیادہ کمزور ہیں. کیونکہ فضائی طاقت ان کے پاس بہت زیادہ کم ہے، صرف بیلسٹک ہیں، بم تو اس کے پاس بہت زیادہ ہیں. اب اسرائیل اپنی حفاظت ان سے کرتا ہے، لیکن یہ اسرائیل سے اپنی حفاظت نہیں کر سکے تھے. یہ بہت بڑی کمزوری ہے ایران کی. جب اسرائیل سے نہیں کر سکتے تو امریکہ کے وہ تیز، وہ F-35 سے کیسے کریں گے؟ ناممکن ہے. اس لیے سب سے پہلے اپنے ریڈار سسٹم کو بہترین بنانا ہوگا تاکہ وہ کوئی اس کو ہیک نہ کر سکے، کوئی اس کو جام نہ کر سکے. ادروائز ایسے ہی ہوگا جیسے مدورو کے ساتھ کیا گیا. جب وہ چاہیں گے، جیسے چاہیں گے وہ ویسے ہی کریں گے. دیکھتے ہیں مستقبل میں کیا ہوتا ہے. اس دعا کے ساتھ کہ سرز پاک پہ اترے وہ فصل گل، جس سے اندیشہ زوال نہ ہو. وما علینا الا البلاغ.